بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بھارت میں سکھ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سکھ ایک بہادر قوم ہے، ایک بڑے کھلے دل کے لوگ جو آپ سے ملیں گے تو بڑا خوش دلی سے ملیں گے، لیکن بھارت میں جس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا گیا اس میں خاص طور پہ مسلمانوں نے تو بہت ہی ظلم سہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ظلم جتنے بھی ہوئے اس میں مسلمانوں کا اپنا بھی قصور ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان اگر صرف نام کا مسلمان ہو، اس کے اندر ایمان تازہ نہ ہو تو پھر وہ مار کھائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اندر ایمان ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ رب العالمین کی تائید اس کے ساتھ ہے اور وہ اس بھروسے پہ باہر نکلے تو وہ بہت بڑے بڑے خطرات سے ٹکرا جاتا ہے۔ عالم دین ہوں ساتھ جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے حقوق کے لیے خود نہیں لڑ رہے تو پھر دوسری سائڈ کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہ کرے جتنا بھی برا وہ کرنا چاہتا ہے۔ آج بھارت میں حالات بہت خراب ہیں۔ ہندوتوا کی وجہ سے ہندو بہت زیادہ طاقتور ہو گئے اور وہ ان میں تعصب بے پناہ ہے سکھوں کے خلاف۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کینیڈا میں جو ہندو وہاں پہ آباد ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو مار دیں، سکھوں کو اور مسلمانوں کو مار دیں، ان کو ختم کریں، بھارت ہمارا ملک ہے۔ آپ امیجن کریں، سوچ دیکھیں کیسی ہے، متعصبانہ۔ اب یہاں پہ مسلمانوں نے بہت ظلم سے، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا، لیکن سکھ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کاش مسلمان بھی کل کو کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ جی ہم یہ بہت ہو گیا، ہم یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی، سنت جرنیل سنگھ بھندرانوالے، وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے اور وہی خالصتان تحریک کہلائی۔ اور جو امرتسر میں دربار صاحب ہے، سکھوں کی سب سے زیادہ مقدس جگہ، اس میں سنت جرنیل سنگھ بھندرانوالے نے اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ پناہ لی ہوئی تھی۔ وہاں پہ غالباً وہ جنرل باغ سنگھ یا شاہ بیگ سنگھ کچھ ایسا نام تھا ان کا، وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ بھارتی فوج نے حملہ کر کے ایک تو اس کا تقدس پامال کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ قتل و غارت ہوئی اور سارے لوگ مارے گئے، لیکن یہ تحریک دبی نہیں۔ پچھلے دنوں بھارت کے شہر جلندھر میں بھی ایک کلیشز ہوئے۔ وہاں پہ جلندھر میں تحریک خالصتان اس کے حمایتی انہوں نے جلوس نکالے، نعرے لگائے اور وہاں پہ ہندوؤں نے ان کے اوپر حملے کیے۔ باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ کینیڈا وغیرہ میں، یہ تحریک بہت ہی زور پکڑ چکی۔ وہاں پہ ریفرینڈم ہوئے اور ریفرینڈم برطانیہ میں بھی ہوا، اٹلی میں بھی ہوا اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں کافی زیادہ اس پہ ایکٹیویٹی ہے اور لوگ بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں اور خالصتان کے حق میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں۔ ان حالات میں مودی نے انفارمیشن وغیرہ کو تو بند کر دیا، ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے بند کر دیے، اور جو لوگ رپورٹنگ کرتے تھے خالصتان پہ ان کے بھی اکاؤنٹس وغیرہ بند کر دیے، سو پابندیاں لگائیں۔ لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ موومنٹ خالصتان کی یہ زور پکڑ رہی ہے۔ پنجاب میں چیف منسٹر تھے، عام آدمی پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا وہاں پہ، اور لوک سبھا کی نشست تھی جو اب خالی ہوئی کیونکہ عام آدمی پارٹی والا کینڈیڈیٹ ہار گیا، لیکن جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ مین لیڈر ہے خالصتان تحریک کا، اور اس کا نام ہے سمرنجیت سنگھ، اور وہ کامیاب ہوا۔
सिमरनजीत सिंह ने, वो हौसले वाला आदमी है, दलेर है और अपने मकसद का पक्का है। सो उसने कामयाब होने के फ़ौरन बाद कहा कि मैं अब सिखों के हकूक़ की जंग खुल के लड़ूंगा। उसने खराज तहसीन पेश किया सन जरनैल सिंह भिंडरावाले को, और उसके अलावा जितने भी उनके शहदा थे उनको, यहाँ तक कि ये जो सिद्धू मूसेवाले या मूसेवाल था उसको भी उसने खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले उसको कत्ल किया गया है। कहा जाता है कि उसके कातिल पकड़े हैं, खुदा जाने सही है या नहीं, लेकिन अगर पकड़े भी हैं तो आप देखेंगे कि बिल आखिर शवाहिद की कमी की वजह से यही कहा जाएगा, क्योंकि भारत की अदालतें जो हैं वो हिंदू को सज़ा नहीं देती। वहाँ पे अगर ख़ास तौर पे अगर मुसलमान को कत्ल किया है या उन्होंने सिख को कत्ल किया है तो हिंदू को सज़ा नहीं होगी, लिहाजा वहाँ उसकी बरीयत होगी और कहा जाएगा कि शवाहिद पूरे नहीं थे या शवाहिद इतने कम थे कि सज़ा नहीं दी जा सकती, उनको बरी कर दिया गया। तो ये होगा, लेकिन यही वो नाइंसाफ़ियाँ हैं, यही इंसाफ के हसूल में वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बददिल होती हैं और फिर वो इंतहाई इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सो सिख शहदा को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और फिर करार दिया, इस बात का उन्होंने इकरार किया कि आज जो वो कामयाब हुए हैं इस सीट के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी की सीट थी, तो उन्होंने कहा कि ये उन्हीं शहदा की कुर्बानियों का समर है जिसकी वजह से आज उनको कामयाबी मिली है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो हमारी तहरीक है खालिस्तान, वो अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हम अपने कारकुनों के कत्ल का बदला लेंगे, और उन्होंने कहा कि हम कतन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारतीय फ़ौज या भारतीय हुकूमत उसने जो सलूक कश्मीरियों के साथ किया है या माओनवाज नक्सलाइट्स के साथ किया है, ये ऐसा सलूक हम नहीं करने देंगे। वहाँ तो उन्होंने सीधी गोलियाँ चला के तो इन लोगों को शहीद किया, मारा, ये बेचारे इंसाफ भी ना ले सके क्योंकि अदालतों से कातिलों को बेगुनाह करार दे दिया गया, लेकिन उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि अब ये हम गवारा नहीं करेंगे। और मुझे अंदाज़ा है कि सिख बहादुर कौम है और पंजाब में ख़ास तौर पे उनका होल्ड बड़ा अच्छा है, वो ये वाकई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मोदी को उसका खमियाजा उठाना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था तो जो कातिल थे उनको सज़ा दी जाती, वो तो होना ही था कि उन पर मुकदमा चलता, लेकिन हुआ ये था कि उस दिन हिंदू मेजॉरिटी ने फसादात किए और कई हज़ार सिख कत्ल कर दिए, उनकी औरतों के साथ ज़्यादतियाँ की, बहुत बड़े बड़े जुल्म किए। कई लोग जानें बचा के तो मुल्क से बाहर भाग गए। बहुत सारे लोग जो कनाडा में आबाद हैं सिख, वो इसी जुल्म की वजह से वहाँ से भागे हुए हैं और वो नहीं समझते भारत को अपना देश, अपना मुल्क नहीं वो समझते। लेकिन अब सिमरनजीत सिंह जो हैं, इन्होंने इस बात का आदा किया है कि वो उन मज़लूमों की जो कि इस तरह जुल्म हुआ, जिन पे जो कत्ल कर दिए गए, वो आज उनकी आवाज़ बनेंगे। सो मुझे अंदाज़ा है कि ये जो वादा वो कर रहे हैं अपनी कौम से, वो लाज़मन उस वादे पे या उसी किस्म की उनकी सोच की वजह से आज उनके लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। तो उनको आइंदा ऐसी तहरीक चलाना होगी जिससे कि वो बदला ले सकें अपने शोहदा का। भारतीय हुकूमत में लाज़मन इस चीज़ के ऊपर परेशानी है, क्योंकि तहरीक खालिस्तान तहरीक जो है वो इससे नज़र आता है कि वो तेज़ी पकड़ रही है, या उसमें कम से कम ये है कि सिख शामिल हो रहे हैं। उन्होंने वो जो यूट्यूब से हटा हुआ वो जो सिख जिसको कत्ल कर दिया गया, यानी वो गुलकार सिद्धू मूसेवाला, उसको आप उसके कातिल वातिल को पकड़े हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो छूट जाएंगे, कोई इंसाफ का मामला नहीं होगा। इसी तरह जो सिख वहाँ पे भारत से पाकिस्तान, ख़ास तौर पे करतारपुर या डेरा बाबा नानक वगैरह आते हैं, यहाँ उनको बड़ी अच्छी तरह लुक आफ्टर किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं।
اور حکومت نے ان کو سختی سے منع کیا، بھارتی حکومت نے، کہ آپ نے وہاں پہ سوائے گردواروں کے اور کہیں سٹے نہیں کرنا اور کسی بھی شخص کی میزبانی قبول نہیں کرنی، حالانکہ پاکستانی مہمان نواز ہیں اور وہ بالعموم آئے ہوئے ہندو ہوں یا سکھ ہوں، وہ سب کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، ان کے انٹیلیجنس کے لوگ بھی ساتھ ہوں گے، اور ان کو جو بھی ان میں سے کہیں کسی کی مہمان نوازی وغیرہ قبول کرے گا، واپس جانے کے بعد اس کی شامت آئے گی۔ سرنجیت سنگھ نے اپنی کامیابی جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے سکھوں کے آزاد وطن کے لیے، اور انہوں نے جد و جہد جاری رکھنے کا ایک مضبوط ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو کہ آج بھارت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد صرف ایک ہے۔ جب آپ نے ہندوتوا کو سپورٹ کیا اور ہندو کو ہی اہمیت دی اور کسی اور مائنورٹی کو آپ نے اپنے ملک کا شہری نہ سمجھا، بلکہ آپ نے شہریوں میں نفرت پھیلائی، اور وہ نفرت کی وجہ سے یہ مطالبات کریں کہ سکھوں کو اور مسلمانوں کو وہاں ختم کر دینا چاہیے، تو پھر ان سے بھی توقع آپ کو رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وطن سب کا وطن ہے۔ اگر آپ بے انصافی کریں گے کسی کے ساتھ، تو جب انصاف نہیں ملتا، پھر انصاف حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے، جس میں ہتھیار بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالصان کی تحریک جو ہے وہ آج اس نہج پہ، اس مرحلے پہ داخل ہو چکی ہے، جہاں وہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے اپنی کامیابی کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔